أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس کلام سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایج وتھ گریس کے اس اگلے سیشن میں آپ سب سامعین کو لیڈیز فورم صاحبان کی طرف سے خوش آمدید۔ پچھلے سیشن میں ڈاکٹر کنول نے ہیلدی سلیپ کے موضوع پر بہت مفصل بات کی تھی کہ عمر کے ساتھ ساتھ نیند کے پیٹرن میں کس طرح تبدیلیاں آتی ہیں اور ناکافی نیند کے فزیکل اثرات ہوتے ہیں۔ نیند کی کمی سے جسمانی اور ذہنی مسائل کے ساتھ ساتھ ہمارا باڈی کا امیون سسٹم بھی کمزور ہوتا ہے، اور کس طرح ہم اپنی کچھ عادات کو ماڈیفائی کر کے اپنا سلیپ پیٹرن اور مجموعی طور پہ اپنی فزیکل ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اوور آل معلومات پر مبنی ایک انتہائی اثر انگیز گفتگو تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ لوگوں کو اپنے سوالات کے تسلی بخش جواب بھی ملے ہوں گے۔ اس بار ایک نئے موضوع پین مینجمنٹ کو لے کر ہم اس پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی اس ٹاپک پہ ڈاکٹر کنول ہماری بہت بہترین انداز میں رہنمائی کریں گی۔ اب میری ڈاکٹر کنول سے درخواست ہے کہ وہ آج کے سیشن کو لے کر آگے چلیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے پچھلے سیشن کو بھی ریکیپ کر دیا۔ واقعی ایجنگ پروسیس کے ساتھ جو ہمارے مسئلے آتے ہیں نا، تو ہم ان میں گھبراتے اور پریشان زیادہ ہوتے ہیں، اور اکثر ہمیں یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کو ٹھیک کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج میں خاص طور پہ بات کرنا چاہوں گی جو ہمیں اولڈ ایج پینز ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے ہماری عمر بڑھنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو درد ہے نا، ایک تو دکھ تھا نا جو دل میں تھا، ایک وہ جو درد ہے جو جسم میں ہو رہا ہوتا ہے، وہ ایک مہمان کی طرح آتا جاتا نہیں ہے، بلکہ وہ اب آپ کا روم میٹ بن جاتا ہے، وہ آپ کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جی جتنی بھی دردیں ہیں نا، یہ تو ایجنگ کا نارمل حصہ ہے، نارمل ایجنگ ہے، بلکہ کہتے ہیں آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ لیکن ہمیں کبھی کسی نے یہ نہیں بتایا کہ بہت سی دردیں جو ہم سہ رہے ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، پریونٹیبل ہیں، ہمیں نہ ہوں، ہم وقت سے پہلے سیکھ جائیں۔ یا یہ کہ ہماری کچھ عادات کی وجہ سے وہی دردیں بہت خرابی پیدا کر رہی ہیں، یا یہ کہ جو کرنے کے کام ہیں یا کچھ کاموں سے اپنے آپ کو جو بچانا ہے، اگر ہم وہ کریں گے تو ہماری دردیں بھی بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہمارے کلچرز میں جیسے جیسے آپ کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور جسم میں دردیں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کسی کے سامنے ان کو بیان نہیں کرتے، سہتے رہتے ہیں، تو اس کو صبر کا نام دیا جاتا ہے۔ حالانکہ صبر تو بہت ہی خوبصورت ایک ایسی صفت ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور اس کی بہت ہمیں ویلیو بھی بتائی گئی ہے کہ کیا ہے، کیونکہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ صبر یہ ہے کہ آپ نیکی کا کام نہ چھوڑیں، آپ برائی کی طرف نہ جائیں، اور ساتھ ساتھ آپ کا ایموشنل کنٹرول بہت بہترین ہو۔ لیکن ہمیں اسلام نے یہ نہیں روکا کہ ہم اسباب کو اختیار نہ کریں، جہاں کوئی علاج موجود ہے اس علاج کی طرف نہ جائیں، اپنے آپ کو بھی تنگ کریں، اور اپنے ارد گرد جو ہمارے پیارے ہیں ان کو ہم کتنا دکھ اور تکلیف دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ساس بہو کا جو جھگڑا ہوتا ہے وہ اس لیے نہیں ہوتا کہ درمیان میں کوئی خرابیاں ہیں، لیکن ساس کیونکہ عمر کے اس حصے سے گزر رہی ہیں، ان کو بہت سی دردیں ہو رہی ہیں، ان کو ان درد کا علاج کروانا نہیں آتا یا بتانا نہیں آتا، اور وہ سارا غصہ، سر درد کا غصہ، کمر درد کا غصہ، جوڑوں کا غصہ اپنی بہو پہ اتارتی ہیں۔ بہو معصوم سوچتی رہتی ہے پریشانی میں کہ یا اللہ میں نے کیا کر دیا جس کی وجہ سے ایسے ہو رہا ہے۔ یہی بات شوہر بیوی کے درمیان بھی آ سکتی ہے، ایون ہمارے اپنے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اولڈ ایج کی پین ینگ ایج کی پین سے کیسے مختلف ہے، کیونکہ جو جوان نسل ہے وہ بڑھاپے کی ان دردوں کو نہیں سمجھ سکتی، اس کو ہم ہی سمجھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جسم میں نا تبدیلیاں آئیں گی ہی آئیں گی، آپ جتنا اپنے آپ کو جوان رکھنے کی کوشش کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو ایسا بنایا ہے جو کہ لازوال نہیں ہے، اور اس کو زوال آنا ہی آنا ہے، اس نے نیچے کی طرف جانا ہی جانا ہے۔
تو جو مسلز ہوتے ہیں وہ تھوڑے تھن ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جوائنٹس جو ہوتے ہیں وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر جو ایک کارٹلیج ہوتی ہے جو ان کو مضبوطی دیتی ہے وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے، تھک جاتی ہے، کمزور پڑ جاتی ہے۔ جو کمر ہوتی ہے وہ بھی سٹف ہو جاتی ہے، اس سے بھی اس طرح کام نہیں کیا جاتا۔ جو نروز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی سینسٹیوٹی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھ سکتی ہے۔ پھر اس طرح بہت سے افراد جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک ینگ انسان، اس کو بھی کوئی بیماری ہوتی ہے لیکن وہ بہت جلدی ریکور کر جاتا ہے۔ ایک بوڑھا انسان جو ہوگا، لیٹس سے اگر اس کو پہلے جوڑوں کا درد ہے یعنی آرتھرائٹس ہے، پھر اب اس کو ساتھ شوگر بھی ہے، اب اس کو کوئی پرانی چوٹ بھی لگی ہوئی تھی اسی جگہ پہ، اب عمر کے اس حصے میں آ کے آسٹیوپروسس بھی ہو رہا ہے، بونز ویک ہو رہی ہیں، تو آبویسلی اتنی چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں کئی دفعہ آپ کے سسٹم میں جو آپ کے درد کو بڑھا دیتی ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی فرق یاد رکھنا ہے کہ جب انسان ینگ ہوتا ہے تو اس کی باڈی کی ہیلنگ بہت جلدی ہوتی ہے، بلڈ فلو کوئکلی جاتا ہے، ٹیشوز کو کوئکلی ریپیئر کر دیتا ہے، اور جیسے جیسے جسم بڑھاپے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اب سرکولیشن بھی کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ وہی چوٹ جو پہلے کبھی جوانی میں لگتی تھی تو شاید اگلے دن تک بھی نہیں یاد ہوتی تھی، لیکن اب اس سے ہلکی چوٹ بھی لگے تو وہ بہت دیر تک تکلیف دیتی رہتی ہے۔ پھر یہ کہ بہت سی ادویات بھی ہم ایسی لے رہے ہوتے ہیں جو اس درد میں اضافہ ہی کر دیتی ہیں۔ بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، نیند کا مسئلہ ہے، شوگر ہے، یہ بیماریاں، اور ان کی جو ادویات ہیں وہ آپ کو سائیڈ ایفیکٹس کوئی ایسے دے رہی ہیں جس کی وجہ سے درد ہو رہی ہے۔ اچھا، ایموشنل کمپوننٹ کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ آپ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، لونلی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو میری اب ضرورت نہیں ہے، آپ کو یہ بھی پریشانی ہوتی ہے۔ جوانی میں ٹھیک ہے ہم بات کرتے ہیں کہ مرنا تو ہے، لیکن پھر بھی ہمیں ہوتا ہے کہ نہیں، آئی ایم سیف، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ بس اینی ڈے اینی ٹائم، تو ہمارا برین جو ہے کسی بھی درد کو بہت زیادہ محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر یہ کہ جو ینگ انسان ہوتا ہے تو اس کے پٹھے آٹومیٹیکلی ایسے بنے ہوتے ہیں، جسم آٹومیٹیکلی ایسے بنا ہوتا ہے کہ اس کو چوٹ بھی لگے تو وہ جلدی چلنا پھرنا موومنٹ کرنی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو عمر کا حصہ ایسا آ جاتا ہے، آپ 50s کو کراس کرنا شروع کر دیتے ہیں، آپ ریسٹ بھی کریں پھر بھی وہ سٹفنس رہتی ہے، اور ایک ویشس سائیکل سا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو چوٹ لگی، آپ نے اس کے لیے آرام کیا، ریسٹ کیا تو اور سٹفنس ہوگی، اس سے اور درد شروع ہوگی، اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا کریں۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ جب عمر زیادہ ہوتی ہے تو جو درد ہے وہ اکثر کرونک ہو جاتی ہے، مینز کہ ہلکی 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 چلتی ہے، لیکن اب وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور لگاتار رہنا شروع ہو جاتی ہے، وہ زیادہ پھیل جاتی ہے، وائڈ سپریڈ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہمارے جذبات بہت زیادہ لنکڈ ہوتے ہیں، اور ہمارا لائف سٹائل پہلے ہی کئی دفعہ خراب ہوتا ہے اور اب وہ زیادہ برا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا یہ سمجھیں کہ کس کس طرح کی دردیں ہیں جو کہ اس عمر میں آتی ہیں۔ آسٹیو آرتھرائٹس یعنی آپ کو جوڑوں میں درد ہے، جس میں آپ کے گھٹنے درد کر رہے ہیں، آپ کا کمر درد کر رہی ہے، آپ کی انگلیاں درد کر رہی ہیں، آپ کی اسپائن ہے، آپ کے ہپس ہیں، اور اگر آپ کا ویٹ زیادہ ہے تو ظاہر ہے اس میں اور زیادہ آپ کو پریشانی ہے، اور اگر آپ کو سیڑھیاں چڑھنی اترنی ہیں تو وہ بھی آپ کے لیے ایک مسئلہ بن جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے لوور بیک اور نیک پین کچھ لوگوں کو ہوتی ہے، پوسچر کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ان کا کور ویک ہوتا ہے، اس سے بھی وہ مسئلے میں رہتے ہیں۔ آسٹیوپروسس ریلیٹڈ دردیں بہت ساری ہوتی ہیں کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو فریکچر بھی کئی لوگوں کو بہت فریکوینٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ڈائبیٹک نیوروپیتھی ہے، جس میں جو درد ہوتی ہے نا بڑی ڈفرینٹ سی ہوتی ہے، برننگ پین ہوتی ہے، ٹنگلنگ ہوتی ہے، جیسے سوئیاں چبھ رہی ہیں پاؤں میں، اس طرح کی پین ہوتی ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے نرو ریلیٹڈ پین ہوتی ہے کچھ لوگوں کو، اس کو ہم ہرپیٹک پین کہتے ہیں، جیسے کوئی نرو انجری ہو گئی ہے یا شنگلز ہو گئے ہیں، یہ بھی بہت، کیونکہ امیونٹی لو ہو جاتی ہے تو ایسا ہوتا ہے۔ فروزن شولڈر کتنا ہمیں کامنلی نظر آتا ہے کہ آپ سے پھر کام نہیں کیا جاتا، اگر یا تو آپ کی بہت عرصے کے لیے آپ نے موبلٹی اتنی نہیں کی، ایکسرسائزز نہیں کی، یا شوگر ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ کہ آپ نے اگر آپ کا فلیٹ فٹ ہے اور اس کی وجہ سے اب ڈیفارمیٹیز ہونا شروع ہو گئی ہیں، یا آپ بہت ایسی جوتیاں پہنتے رہے ہیں پہلے جس کی وجہ سے اس وقت تو بہت سمارٹنیس اور فیشن کا تھا، لیکن
اب آپ کو اس کی وجہ سے پاؤں میں درد ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے بڑا انڈر ڈائگنوزڈ ایریا ہے کہ ہم جوانی میں جو جوتے پہنتے ہیں اس میں کمفرٹ نہیں دیکھتے، ہم دیکھتے ہیں سٹائل. اور اسی طرح فلیٹ فٹ بہت دفعہ اگنور ہو جاتا ہے. پھر یہ کہ بہت سی اور بیماریاں جیسے کینسر کسی کو ہو جائے، کڈنی کا کسی کو مسئلہ ہو، اسی طرح کوئی اور آٹو امیون ڈیزیز ہے، کوئی بھی اور الرجیز ہیں، ان کے ساتھ بھی بہت سی تکلیفیں دردیں ہوتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کچھ ادویات ایسی ہیں جو کہ آپ کو پرابلم دیتی ہیں. جیسے اگر آپ اوور یوز آف پین کلر کر لیں گے، اس سے آپ کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتے ہیں، معدے میں خرابی، تیزابیت، اور وہ مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر ڈی کنڈیشننگ کی درد ہوتی ہے، یعنی آپ نے اپنی باڈی کو اتنا ویک کر لیا ہے، کبھی آپ نے کام ہی نہیں کیا، بس بیٹھے رہے. لوگ آپ کو کہتے رہے کہ بھی آپ کو چلنا پھرنا چاہیے، لیکن نہیں، ہم نے تو کہا کہ میں کیوں ہلوں، میں نے نہیں ہلنا، میں تو بس بالکل فٹ فاٹ ہوں. اور آگے جا کر کیا ہو جاتا ہے کہ چیزیں مسئلے کریٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو ہر چیز آرتھرائٹس نہیں ہے، اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. اگر آپ یہ لسٹ سن رہے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں، کچھ مسئلے ہیں جو کہ سیلف کریٹڈ ہیں اور ان کو مجھے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور مجھے اگر آپ پوچھیں تو جتنی کرونک بیماریوں والے مسئلے ہیں وہ سب سیلف کریٹڈ ہوتے ہیں. اچھا، یہ جو دردیں ہوتی ہیں یہ ہمیں افیکٹ کیسے کرتی ہیں، اس کو بھی جاننا چاہیے، اس کو بھی سمجھنا چاہیے بہت اچھی طرح سے. سب سے بڑی بات تو یہ کہ نیند بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا اس عمر میں. ہم نے لاسٹ ٹائم نیند پہ بات بھی کی. تو رات کو، دن میں آپ برداشت کر لیتے ہیں لیکن رات کو جو وہ دردیں ہوتی ہیں، سائیڈ بدلنی مشکل ہو جاتی ہے، اٹھنا بیڈ سے بہت مشکل ہو جاتا ہے. یہ کافی بڑا چیلنج ہوتا ہے. موڈ چینجز بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتی ہیں، آپ اریٹیبل ہیں، اداس ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ میں نا برڈن بن گئی ہوں یا آہستہ آہستہ بنتی جاؤں گی. پھر آپ کو نا کہیں آنے جانے سے بہت ڈر لگتا ہے. اگر آپ کا کوئی فیملی ایونٹ آ رہا ہے اور ساری فیملی بڑی ایکسائٹیڈ ہے اور بہت وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ دل ہی دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ مجھے وہاں چلنا پڑے گا، پتہ نہیں کتنے سٹیپس لینے پڑیں گے، سیڑھیاں تو نہیں ہوں گی وہاں پہ، اس کا میں کیا کروں گی. اور کہیں آپ نے ایون درس پہ جانا ہے، مسجد میں جانا ہے. کچھ لوگ ایسی جگہوں پہ جانا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کو ایسی پریشانیاں لگ جاتی ہیں. پھر یہ کہ انڈیپینڈنس جو ہے نا وہ ختم ہوتی چلی جاتی ہے. آپ زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کو بہت اچھے کھانے بنانے آتے ہیں لیکن آپ وہ مطلب کھانا نہیں بنا سکتے. اگر آپ کو کوئی کہتا ہے چلیں بازار چلیں، آپ کا دل بہت چاہتا ہے کہ میں خود جا کر اپنی شاپنگ کروں، لیکن آپ کہتے ہیں فلاں اتنا مال میں چلنا پڑے گا، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوگی، میں کہاں بیٹھوں گی. تو یا نہانا دھونا، کئی دفعہ آپ باتھ روم میں جاتے ہیں، واش روم یوز کرنا وہ آپ کے لیے مشکل ہونا شروع ہو جاتا ہے ان دردوں کی وجہ سے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ اگر نماز آپ سجدہ نہیں کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ بہت انسان کو ڈسسیٹسفیکشن کی فیلنگ آتی ہے، گلٹ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہم سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں میں اتنی ویک ہوں، میری پتہ نہیں کتنی پوچھ ہوگی، اور میں اللہ کے آگے جھک ہی نہیں پا رہی ہوں. پھر یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ میں شاید بہت ہی گناہ گار ہوں، بہت ہی بری ہوں. ہم لوگوں پہ رش کرتے ہیں کہ جی لوگ کیسے اپنی عبادت کر رہے ہیں اور کیسے فٹ طریقے سے نماز پڑھیں، اور ہم سے وہ کام نہیں کیا جا رہا. ہم بڑے اپولوجیٹک سے ہو جاتے ہیں اس وقت. اچھا، یہ دردوں کا امپیکٹ صرف ہم پہ نہیں رہتا، یہ ہمارے فیملی ممبرس پہ بھی آتا ہے. کیئر گیورس کو ہم کبھی نہیں بھول سکتے، اس لیے کہ وہ جو ہمارا خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ جو ہے مشکلات میں ہوتے ہیں. وہ بیچارے بول بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر وہ بولیں گے تو ہم ان کے پیچھے پڑ جائیں گے، اور اگر وہ نہیں بولیں گے تو ہم جو ہے نا وہ ان کو فار گرانٹیڈ لے لیں گے. ان کو زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے، ان کو جیسے مساج کرنی ہے، ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، فزیو تھیراپی جو ہے اس کو دیکھنا ہے. پھر اسی طرح ان کے لیے یہ نا ایموشنل فٹیگ لے کر آتا ہے. ایموشنل فٹیگ کیا ہوتی ہے کہ آپ کسی اپنے بہت پیارے کو تکلیف میں دیکھتے ہیں، اور آپ جتنی دفعہ ان کو تکلیف میں دیکھتے ہیں وہ آپ کے لیے بہت ڈریننگ ہوتا ہے، بہت زیادہ آپ کو پریشانی ہوتی ہے. یہ ڈاکٹرز میں بھی اس چیز کے اوپر آج کل بہت کام کیا جاتا ہے کہ ان کی ایموشنل فٹیگ نہ ہو، کیونکہ کئی دفعہ آپ اتنی بیماریاں دیکھتے ہیں کہ آپ اسی سے ایگزاسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ فائنینشیل سٹریس بہت بڑا آتا ہے، بار بار ٹیسٹ ہیں، انجیکشن ہیں، پین کلر ہے. اچھا،
رشتوں میں بہت کھنچاؤ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ اپنے گھر والوں کو بار بار بتاتے ہیں کہ امی آپ بات سنیں، ابو آپ ایسے کیوں نہیں کرتے، ڈاکٹر آپ کو ایکسرسائز کے لیے بتا رہے ہیں آپ ہلتے بھی نہیں. کئی دفعہ ہم اپنے انہی بچوں کے ساتھ جاتے ہیں، اپنے کیئر گیورز کے ساتھ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس. ہم اسی دن تھوڑا سا چلے تھے، ڈاکٹر پوچھتا ہے آپ چلتی ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں. تو ہمارا بچہ یا بیٹا بیٹی بہو کہہ دیتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو بس آج ہی شاید تھوڑا سا چلے ہیں، یہ تو نہیں چلتے. اب ہم ان سے لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم موڈ خراب کر لیتے ہیں کہ انہوں نے ایسی بات کیوں کی. پھر یہ کہ رول ریورسل ہو چکا ہوتا ہے. اب بچوں کو ایڈلٹس ہیں وہ، اب ان کو پیرنٹنگ کرنی پڑ جاتی ہے بوڑھے ماں باپ کی. تو دونوں طرف کی جو ہے نا وہ اسٹرگل چل رہی ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کرونک پینز ہوتی ہیں نا، یہ انڈیویجول پرابلم نہیں ہے، یہ صرف ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہوتا، یہ پورے خاندان کے لیے بیماری بن جاتا ہے. پورے خاندان کا موڈ مزاج چینج کرنا شروع کر دیتا ہے، وہاں کی روٹینز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، ان کے آپس میں بات چیت آنا جانا وہ سب چیزیں جو ہے نا وہ بدلنا شروع ہو جاتی ہیں، جو کہ کافی ایک ٹربل سم مرحلہ ہوتا ہے، مشکل مرحلہ ہوتا ہے، اور اس کو ظاہر دیکھنا ہوتا ہے. اچھا اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ کون کون سی غلط پریکٹسز ہیں جو کہ وہ فرد جس کو دردیں ہو رہی ہیں وہ اختیار کرتا ہے. جیسے ٹوٹل بیڈ ریسٹ پہ چلے جانا کہ مجھے اتنی درد ہوتی ہے تو میں نے تو بس لیٹے ہی رہنا ہے، یا میں نے نہیں ہلنا، میں نے نہیں کہیں آنا جانا، بس میں نے ایسے ہی بیٹھنا ہے. تو اس سے رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ زیادہ اسٹفنس ہو جائے گی، مسلز اور کمزور ہو جائیں گے. اچھا آپ چلے پھریں گے کام تو آپ کو کانسٹیپیشن بھی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو ڈپریشن بھی ہونا شروع ہو جائے گا، مسئلے ملٹی پلائی کریں گے. دوسرا جو بہت امپورٹنٹ ایریا ہے جو ہم ڈاکٹرز کے لیے بہت میٹر آف کنسرن ہے، وہ سیلف میڈیکیشن ہے. ایسی ایسی دوائیاں یا شارٹ کٹ کسی محلے میں جا کر یا کسی فارماسسٹ کے پاس جا کے خود سے ہم ایسی میڈیسنز اور انجیکشنز لے آتے ہیں اور ان کو مہینوں استعمال کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے لٹرلی لوگوں کے کڈنیز ڈیمیج ہو گئے ہیں، بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، اسٹمک جو ہے اس میں السرز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. کئی لوگوں کو ایڈکشن بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ جو پین کلرز کچھ ہیں یہ ایڈکٹیو پیٹرن رکھتے ہیں، اور اب وہ ایک نشے سے دوسرے نشے کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر یہ کہ ریڈ فلیگز کو ہم اگنور کر دیتے ہیں، یعنی اتنی سیویئر پین ہے، ویٹ لاس ہے، رات کو سویا نہیں جا رہا، اور ہم اس کو کہتے ہیں اب بڑھاپے میں تو یہ ہوگا ہی. کئی دفعہ وہ کوئی بڑی بیماری کی طرف نشاندہی کرے، کوئی فریکچر ہوا ہوا ہے یا کوئی بڑا سیویئر انفیکشن ہوا ہوا ہے، یا ایون کئی دفعہ کینسر ہوا ہوا ہے، تو ہم ان کو مس کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہ کہ کوئی مالشی ہے، ہم اسی پہ بھروسہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس میں نے مالش کرانی ہے تو یہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جانا ہے، یہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کو بھی کسی نے توڑ دینا ہے، اور ہم کوئی بات ہے پھر مسئلہ بہت کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. ایکسرسائز نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں کہ بس میرے سے تو ایکسرسائز نہیں کی جاتی، اور میڈیسن جو ہے میں لے لوں گی بس اسی سے آرام آ جائے گا. حالانکہ میڈیسن سے وقتی آرام آتا ہے، اصل تو ایکسرسائز نے کام کرنا ہوتا ہے. ڈاکٹرز پہ بہت جمپ کرتے ہیں، جمپنگ فرام ون ڈاکٹر ٹو اندر، اور اس میں ہم اتنے اوپینینز لیتے ہیں، یعنی 6 ہفتے میں آپ 6 لوگوں سے مشورے لے چکے ہوئے ہیں، اور کبھی آپ ایک کا پلان فالو کر رہے ہیں، کبھی دوسرے کا، اور ظاہر ہے پھر آپ کو آرام نہیں آئے گا. پھر اگین ہم ڈاکٹر کمیونٹی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کو ہم ایز اے کرچ یوز کرتے ہیں، مجھے اٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ، مجھے پانی لا دو، مجھے کھانا لا دو، اور جو کام ہم خود کر بھی سکتے ہیں تھوڑے بہت چل پھر کے، وہ ہم کام نہیں کرتے.